بڑے نقصان پہنچائے. ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے. ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے، کپڑے نہیں پہنے، چھت کے نیچے نہیں رہتا، روٹی نہیں کھاتا، کسی نہ کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے. ہر مرد عورت دیندار ہے. ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں، مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں، مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں، مشکل یہ ہے کہ ماحول میں سچ نہیں ہے. اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے. سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مشکل باہر سے آئی ہے، اندر میں نہیں ہے. ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، ایک اور آیت. ایک تو میں نے اللہ کی یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا، یہ دوسرے اینگل سے. لقد کان لکم، یہ نکالو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. واہ واہ، ربی ہے نا. اچھا، اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، حسنہ. کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں، میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ. یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے. اور میں 3 لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں. اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان. یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آ رہے ہیں. یہ شاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم، جن کے دین پر دین مکمل، جن کی شریعت پر شریعت مکمل، جن کی کتاب پر کتابیں مکمل. اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ. کاملہ کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسنہ، حسنہ، نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں، حسنہ. سبحان اللہ. حسنہ کسے کہتے ہیں، خوبصورت. خوبصورت. میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے. نیکی کو کہا خوبصورت چیز، اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ. یہ خوبصورت کا لفظ کیوں فرمایا ہے کہ میرے بھائی بہنوں، حسن، خوبصورتی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. وہ خوبصورتی آواز میں ہو جادو جگائے، وہ منظر میں ہو دل کو کھینچے گی، وہ شکل میں ہو دل کھینچیں گے، وہ کلام میں ہو جادو ہوگا، وہ اشعار میں ہو انسان جھومے گا. وہ کسی گھر میں ہو، کسی برتن میں ہو، کسی سواری میں ہو، کسی پھول میں ہو، کسی پرندے میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، کسی دامن میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی آواز میں ہو، کسی صورت میں ہو، تاج محل میں ہو یا ہمالیہ پہاڑ میں ہو. خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے. سوائے اندھے کے ہر پڑھا لکھا ان پڑھ حسن سے متاثر ہوتا ہے. 14ویں رات کا چاند سر پر ہو اور کوئی کہے جناب اے 14ویں دا چاند سونا ہوندا ہے یا کوڑا ہوندا ہے، مینوں دلیل دیو، تے انہوں 100 لتر مارو کہ تیرے سرے 100 ایسا سے مار رہے ہیں کہ تیرا دماغ ہلے ہویا ہے. 14ویں دے چاند دی دلیل منگدا پیا سونا ہے کہ کوڑا ہے. تو میری سمجھو جو پنجابی سرائکی، میں بیچ میں اپنی زبان کی طرف چلا جاتا ہوں، معاف کر دیں. تم کراچی والے کیا سمجھو؟ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. اب مجھے شاعری بھی یاد آ گئی. سہ بدیاں ہزار علا میں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چائیں نبا ہو تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو.
عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھویں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیتے تے راز نہ بھنے. تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے مزہ ضرور آیا. کہتے ہیں 14ویں کے چاند کی دلیل دو خوبصورت ہے. انہیں کہنوں لتر پھیرو تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں دلیل دو. کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑا وہ دوائی ڈالو, ڈاکٹر اعظم سے لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں رہی, دوائی ڈالو اس کی آنکھوں میں. یہ تاج محل کے حسن کو کہہ رہا ہے دلیل دو. یہ حسنہ کا لفظ واضح کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے نبی کی زندگی حسین ہے, کامل کیوں نہیں کہا, حالانکہ کامل وزنی لفظ ہے. وزنی پیچھا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے اس لفظ کا وزن زیادہ پڑ رہا ہے, لیکن میرے اللہ کہہ رہے ہیں حسین خوبصورت. یہ کیوں کہا ہے کہ حسن کی طرف خود بخود طبیعت کھنچتی ہے. بچہ ہو, بڑا ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, عورت ہو, مرد ہو, حسن کھینچتا ہے. میں قربان جاؤں, میرا اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے نبی جیسی حسین زندگی کسی کی نہیں. ایک وہ خود ایسے حسین تھے, ایک آپ کا خاندان ایسا حسین تھا, اب بھی زندگی حسین ہونی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا ارک نکالا. ارک, یہ ارک تو اپنی زبان تخیر ہوتا ہے, چھانٹی کرنا, میں کہہ رہا ہوں ارک نکالا اور اس سے عرب بنائے. پھر عربوں کو نچوڑ کر اس میں سے مضر بنایا. مضر آپ کا ایک دادا ہے. پھر مضر کو نچوڑا, اس میں سے قریش کو نکالا. پھر قریش کو نچوڑا, اس میں سے ہاشم کو نکالا. پھر ہاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا. میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں, سب سے عالی ذات ہوں اور سب سے عالی نسب ہوں, سب سے عالی خاندان ہوں. اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں. لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا, میری آل پر بھی پڑھنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ 2 دفعہ علی کا کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مطلب ہے یا اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھی. 2 دفعہ علی جب ہم التحیات والا درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. علی, یہ 2 دفعہ علی میں یہ مطلب ہے کہ میرے نبی پر درود مستقل پڑھا جائے اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے. یہ وہ گھر ہے جس کو درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمے کیا گیا, اور یہ وہ خاندان ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا, کسی نے زنا نہیں کیا, پاک نسب, کوئی مشرک نہیں ہے. آزر, قرآن کہتا ہے لے ابی ہے آزر, اب باپ کو بھی کہتے ہیں, اب چاچے کو بھی کہتے ہیں, اب دادے کو بھی کہتے ہیں, اب پردادا کو بھی کہتے ہیں, اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ابراہیم واسحاق واسماعیل ویعقوب. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی اتباع کی. کون؟ ابراہیم, وہ تو باپ نہیں. اسحاق, وہ تو باپ نہیں. اسماعیل, وہ تو باپ نہیں. باپ ہے یعقوب, لیکن نام لے رہے ہیں. اسحاق کو بھی باپ کہا, اسماعیل کو بھی باپ کہا, اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا. تو اب کا لفظ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ. ابوہما ان کا کوئی 7ویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا. ہاں قرآن اس کے لیے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ, مجھے والد کی قسم. والد صرف باپ کو کہتے ہیں. اب باپ, دادا, پردادا, چاچا, تایا, سب کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تھا, اور کافر کے لیے دعا منع ہے, کافر کے لیے دعا منع. اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب آپ نے مشرکین کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی. لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے معاف کر, میرے والدین کو معاف کر. یہاں ابویہ نہیں, والدیہ. آزر نسب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے, باپ کا نہیں. میرے نبی کے نسب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں ہے, کوئی بت پرست نہیں ہے.
اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں، دین فطرت پر ہیں۔ سعید بن زید 10 بڑے صحابہ میں ہیں، 10 جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، ٹاپ 10۔ کون؟ ابو بکر جنتی۔ ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان 10 کو جنت کی بشارت سنائی۔ کیسے؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 ان میں آخری ہیں سعید بن زید، حضرت عمر کے بہنوئی جن کی پٹائی کی تھی، وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی، وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل، زید بن نفیل۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے یا معاشرہ قریش، اے قریشی میری قوم، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں پر ایک ہے، یہ نہیں ہے۔ تو جب سعید بن زید ایمان لائے تو آپ نے فرمایا کہ سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، جنت میں دیکھتا ہوں۔ میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر، اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے، زندگی حسین کیوں نہ ہوگی؟ یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین، اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، سب سے نفیس، عالی نسب، عالی حسب، عالی خاندان۔ یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں، افریقہ میں گیا ہوں افریقہ، وہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو، اس کی ذات تو دیکھو، اس کی صفات تو دیکھو، اس کا روپ تو دیکھو، اس کا رنگ تو دیکھو، اس کی چال تو دیکھو، اس کی گفتار تو دیکھو، اس کے اخلاق تو دیکھو، اس کی حیا دیکھو، اس کی پاکدامنی دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کا بول دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا ملنا دیکھو، اس کی عبادت دیکھو، اس کی بندگی دیکھو، اس کا گھرانہ دیکھو، اس کا گھر میں سلوک دیکھو، اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو، دشمن سے سلوک دیکھو، اپنوں سے سلوک دیکھو، غیروں سے سلوک دیکھو، دیکھو تو صحیح یہ ذات کیسی ذات ہے۔ میرے نبی کیسے تھے؟ کان فخما مفخما، بڑے پرکشش، بڑے باروب، اطول من المروع واقصر من المشذب، نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا، درمیانے سے کچھ لمبا، لیکن ایک معجزہ نبوت، ایک کرامت رسالت، لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا۔ آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا، ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا، دوسروں کا نیچے ہوتا تھا، اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے، اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے، جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے، شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، عہدوں ڈگریوں سے، کاروبار، مل سے، فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے۔
ऊंचाई चाहते हो तो उसके पीछे चलो जिसके सामने आसमान भी सुकड़ गए और मुंतहा भी स्टेशन बना और अर्श भी स्टेशन बना और सारे नूर के पर्दे उठकर अल्लाह और हबीबुल्लाह आमने सामने हुए। इतनी बुलंदियां जो लेकर आए, उनके पीछे चलोगे तो बुलंदियां मिलेंगी। ये क्या पैसे का पुजारी, ये क्या माल का पुजारी, ये क्या धन दौलत का पुजारी, ये क्या कारोबार का पुजारी, ये क्या कुर्सी का पुजारी, ये दुनिया धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, इस पे ईमान का सौदे करने वाला, इस पे गैरत के सौदे करने वाला, इस पे ज़मीर को सुला देने वाला, इस पे हया को बेच देने वाला, दुनिया और आखिरत का नाकाम शख्स है, नाकाम औरत है। अल्लाह की कसम, ये मिट जाने का घर है, ये टूट जाने का घर है, ये विछोड़े दी जाए, विछोड़े दी जाए। ये रहने की जगह नहीं है। तो कहर सहवस को छोड़ मियां, मुतदेस बदेस फिरे मारा, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है। अजल मौत को कहते हैं, कज़्ज़ाक़ डाकू को कहते हैं। कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सरभारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठोठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। उठते जनाजे देखो, हाँ, डेड बॉडी। मौलाना तारिक जमील कहलाने वाला, उसके बच्चे कहेंगे मैयत, जनाजा, डेड बॉडी। बादशाह मुल्क, सल्तनत का मालिक मर गया, वली अहद कहेगा मैयत उठाओ, जनाजा उठाओ, डेड बॉडी उठाओ। कोई नहीं कहेगा अम्मा जी को उठाओ, कोई नहीं कहता माँ जी को उठाओ। औलाद कहती मैयत उठाओ, मैयत उठाओ। ये इसके लिए ईमान बेच दूं, अल्लाह को नाराज कर दूं, आखिरत के सौदे कर दूं, इस धोखे के घर के लिए, इस मच्छर के पर के लिए, इस मकड़ी के जाली के लिए। मेरे रब की कसम, सारी दुनिया पाली और अल्लाह खो दिया तो हार गए, और सारी दुनिया छिन गई, अल्लाह पाली तो जीत गए। यही तो हुसैन का फलसफा है करबला में, कि सारी नस्ल ज़बा करा के अल्लाह को जो पाया तो कामयाबी के सेहरे आहा आज तक गले में हैं, सर में सर का ताज बने, गले का हार बने। और यजीद और उसके चेले चाटों ने मुल्क बचाया, अल्लाह को छोड़ दिया तो आज तक लानत का तौक उनके गले में है, और जिल्लत का बदनुमा दाग उनके माथे पर है। उनकी कब्रों पर जहां जहां वो नहूसत और लानत और फिटकार बरस रही है। और जो खून दे गए, जान दे गए, और ज़बा करा गए, नेज़ों पे चढ़ गए। आले रसूल नहीं, जिगर गोशा है। आले रसूल तो बहुत लंबी है, आज भी कराची में होंगे, पूरी दुनिया में है। वो जिगर गोशा है रसूल, वो नवासा है रसूल। और ये वो जिनको मेरे नबी ने कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। और आहा अगली खुशखबरी, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी तू प्यार कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे प्यार करे तो उनसे प्यार कर। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। इतनी बड़ी हस्तियां जिन्हें गोद खिलाया, जिन्हें कंधों पे बिठाया, जिन्हें कमर पे बिठाया, जो नमाज में सवारी कर रहे हैं अपने नाना की पुश्त पर बैठकर, सजदा लंबा कर दिया, बच्चे को नहीं हटाया, सजदा लंबा कर दिया। इतनी बड़ी हस्ती, सारी 5 भाई, 3 बेटे, 3 भतीजे, कितने भतीजे, 17 मेरे नबी के खानदान के ज़बा हुए। लेकिन मुबारक हो उन्हें, उनको अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। यजीद को 3 बरे-आज़म मिले, और उसकी जिंदगी भी लानत। और उसका मैं अपनी क्या सुनाऊं, मैं उसके बेटे की सुनाता हूं। मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद का बेटा, बाप मरा, 3 बरे-आज़म की हुकूमत, 3 बरे-आज़म की हुकूमत। और उम्र कितनी? 22 साल, 22 साल। यजीद 42 साल की उम्र में मर गया, जवानी। 40 दिन हुकूमत की, 40 दिन। और सारा बनु उमैया इकट्ठा किया, और सारे सरदार अरब इकट्ठे किए, एक छोटा सा खुतबा दिया। कहा लोगों, मेरा बाप जालिम था, उसने जुल्म से इस तख्त को कायम किया, और उसने आले रसूल का खून बहाया। मैं उस तख्त पर लानत भेजता हूं जिसके नीचे हुसैन का खून हो। यह है तुम्हारी हुकूमत, यह है तुम्हारा तख्त, जाओ जिसको मर्जी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरा ताजर सूद नहीं छोड़ता, मेरा पाकिस्तान का ताजर झूठ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, मेरा दफ्तर का अफसर रिश्वत नहीं छोड़ता। वो कहता है इसके बगैर काम नहीं चलता। और यजीद के बेटे ने 3 बरे-आज़म पे लात मार दी और लानत बरसा दी कि मैं अल्लाह को चाहता हूं, मुझे 3 बरे-आज़म नहीं चाहिए। हाय 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 हाय, पानी दो।
اطول من المربوع و اقصر من المشذب. گھرانا گھر تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں. عظیم الہامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ. داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالے. کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی. نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ. چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. 14. جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ. میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ماتھا، اب ایک جز. ماتھا واسع الجبین، کشادہ. بھویں ازج سوابغ من غیر قرن، 3 صفات. بھویں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا. اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے. یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے پھڑکتی تھی. نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، اور اہدب. 7 صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں. آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں. سارا چہرہ خوبصورت ہو، اکھ آ جاوے چین چو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا. تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹی، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے. کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے. عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے. یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں چکا کے، ان کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا اشم، ہلکا سا
یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں. اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید. ہونٹ کیسے تھے؟ ولیع الفم، چوڑا منہ، راشیدہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت. جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے، تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے. جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں نو دکھایا اندر، مصنوعی رنگ. او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. گولائی میں داڑھی. کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک. زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا. کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں. میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پہننا اوکھا کام. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا، واہ واہ قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں. اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو. کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں. سبحان. ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، اودیاں ترا جتیاں ترٹ جاندیاں کپڑے ڈو ڈو کے. اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی. اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. یہ اس میں خفیہ پیغام ہے. میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات. مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو. بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی. اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی. تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ. اللہ اکبر. میری بیٹی کو تیار کرو. یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں. زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے. میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں. سبحان اللہ. قربان جاؤ. آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی. کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی. کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها. ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا. عبادت میرے دین کی بیس ہے. بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی. نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی. لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے. ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے،
کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر. اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو. آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، دوپہر کے وقت. تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی. آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی، ہاں یہاں. تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا. ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا. کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا کھلا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی. ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ. یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شتن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. گوشت. اب پاؤں پر، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں. جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے. سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آتا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں پیٹ کھبے پاسے ہوں، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے. ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، بڑ 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 کیوں ہوتے. میرے نے کھا کھا دبائی پھیر دیں دے. ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ. سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا. پیچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندا. تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شاید کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب ترابی تو پڑی نہیں ہے. وہ اللہ دے بندے 2 کھجور کھا کے، سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراوی پر پہ جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ. والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم، ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے. والتین والزیتون، ڈائٹ چارٹ. میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اور مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم. جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے. میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے. تو دائیں بائیں سے چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر. زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ. اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پیئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے پھر تو پانی پینا ضروری ہے،
کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا جب کھاتا ہی کچھ نہیں. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے. جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا. ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ. ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا. ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا؟ ردم. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا جری به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے. وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر، سر سے لے کر پاؤں تک حسن، پیٹ بڑھا ہوا نہیں، سر گنجا نہیں. وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتی تھی. آنکھوں میں کشش موٹیوں، آواز میں جادو، داڑھی گھنی، گردن سرہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں. میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو، اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو. ہم نے سیکھا نہیں. ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دیتا. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاونا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاونا ہے؟ اسے جاونا کہ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا. تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں. جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا،
कितनी जवान बेटियों की जिंदगी तारीक हो गई, कितनी बूढ़ी माओं के आसरे छिन गए। क्या मेरे नबी इसलिए आए थे? मेरे नबी ने तो अब्दुल्ला बिन उबई जैसे को सीने से लगा के रखा। मेरे नबी पानी पी रहे थे, आपके हाथ में पानी का गिलास था, आवाज पी रहे। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे हजरत अब्दुल्ला पक्के सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये थोड़ा सा पानी तो बचा दे, थोड़ा सा पानी बचा दे। आपने कहा क्या करोगे? कहा अपने बाप को पिलाता हूं, शायद उसके अंदर ईमान आ जाए। कलीला बोले गया, कहा अब्बा ये पानी पी लो। वो कहने लगा क्या है? कहा अल्लाह के नबी का बचा हुआ है, पी ले, शायद तेरे अंदर ईमान आ जाए। उसने कहा जाओ कोई पेशाब लेके आओ, वो पीऊंगा, ये नहीं पीऊंगा। उन्होंने वापस आकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये कमबख्त मुनाफिक है, बेटा कह रहा है, मुझे इजाजत है मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। आपने कहा नहीं अब्दुल्ला, तेरा बाप है, इज्जत कर। मैं नहीं चाहता लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम तो उम्मत हो, अल्लाह का वास्ता देता हूं, उसके रसूल का वास्ता देता हूं, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, फिरकों में ना बटो, रहो अपने मजहब, अपने मजहब एक है इस्लाम। आगे मसलक मुख्तलिफ हैं, मसलक मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे को गुंजाइश दो, अल्लाह के वास्ते गुंजाइश दो, अल्लाह के वास्ते गुंजाइश दो, अल्लाह के वास्ते गुंजाइश दो। मैं उलमा के सामने हाथ जोड़ता हूँ, उम्मत को उम्मत बनाओ, उम्मत को फिरकों में न बांटो। ऐसी बातें मत करो जिससे ये नफरत की आग में सुलगने लगें और एक दूसरे के गरेबानों तक इनके हाथ चले जाएं और मस्जिदों पे लड़ाइयां, मस्जिदों में लड़ाइयां, मस्जिदों पे कब्जे। सफीना डूब रहा है और कश्ती के मुसाफिर आपस में लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। ओ मेरे भाई हो, कश्ती किनारे लगा लो, फिर लड़ने का शौक पूरा कर लेना। ये तो गर्दाब में फंसी उम्मत है, इसे किसी किनारे तो लगने दो, फिर तुम्हें लड़ने का शौक है तो लड़ लेना। ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। मेरे नबी एक खूबसूरत जिंदगी लाए हैं। कोई रुख किसी ने लिया, कोई रुख किसी ने लिया, कोई पहलू किसी ने लिया, कोई पहलू किसी ने लिया, लेकिन इसी पर ही क्या से क्या हो गया है। तो मैं ये कह रहा था, बीच में बात आ गई, जरूरी है, मैं हर बयान में कहता हूँ, हर बयान में कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, उलमा की कदर करो, चाहे वो फिरका वारियत को बोलें, उनकी कदर करो, उनके सीने में इल्म है, उनकी इज्जत करो। हाँ, अकेले में उनके पांव पड़ के कहो हजरत हमें कोई अल्लाह रसूल की बात बताएं, कोई आपस में जुड़ने की बात बताएं, कोई आपस में जुड़ के चलने की बात बताएं। टूट जाने से, तस्बीह का धागा टूट जाए तो दाने तस्बीह नहीं कहलाते, ईंटें बिखर जाएं तो वो घर नहीं कहलाती। आपस में जुड़ी हुई ईंटों का नाम घर है, बिखरी हुई ईंटों को मलबा कहा जाता है। मलबा, वो मलबे का ढेर है, वो घर नहीं। आज मेरे नबी की उम्मत बिखरे हुए गिरोह हैं, टूटे हुए मोती हैं, फिरकों में बटे हुए, नफरतों से भरे हुए। एक आवाज लगा रहा हूं, पता नहीं दिलों तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कहले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी है, जिसकी एक बुनियाद, जो मैं कह रहा हूं, बुनियाद क्या है? नमाज। वो 5 वक्त फर्ज है। पहली उम्मतों पर 2 फर्ज थी, फजर 2 रकात, असर 2 रकात, खत्म। हमारे ऊपर 5 फर्ज हैं। उनकी नमाजों में कुरान की तिलावत, उनकी किताब की तिलावत नहीं, हमारी नमाज में कुरान की तिलावत। जितना अभी रमजान में कुरान सुना जाएगा, कुरान सुना जाएगा। मैं आ रहा तो रास्ते में इश्तिहार थे, 5 रोजा तरावी, 3 रोजा तरावी, 10 रोजा तरावी, जरूर करो 3 दिन में। मैंने भी सुना 3 दिन में कुरान, लेकिन मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं एक जगह रहता नहीं हूँ पहिए की तरह, तो मैं एक मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ सकता। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि 10 दिन में सुन लेता हूँ, 15 दिन में सुन लेता हूँ, 3 दिन में भी सुना, 5 दिन में भी सुना, 6 दिन में भी सुना, और फिर अपना सफर है जहां तरावी मिली पढ़ ली। लेकिन ये मैं क्या महसूस कर रहा हूँ कि 3 दिन पढ़ के हुण छुट्टी करो, मौज हो गई, अभी तरावियों की छुट्टी हो गई। तरावियों की छुट्टी नहीं हुई, कुरान की छुट्टी हो गई। तो कुरान आपने सुन लिया, ठीक है, मुबारक हो। आप 5 दिन में सुने, मुबारक, 10 दिन में सुने, मुबारक, 3 दिन में सुने, मुबारक। लेकिन फिर कहो जी हुण तरावियां भी छोड़ दे, ये घाटे का सौदा है, ये घाटे का सौदा है, ये घाटे का सौदा है। किसी उम्मत पे उनकी किताब पढ़ना फर्ज नहीं था नमाज में, उनको याद ही नहीं होती थी। हमें कुरान याद होता है, हमारा कारी पढ़ता है, हम सुनते हैं, पढ़ता है, हम सुनते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ के रुकू करते थे, 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ के रुकू फरमाते थे। लेकिन हमने तो अल्लाह ताला से ठेका किया, ठेका नहीं तो ठेका, हमने अल्लाह से ठेका किया कि असि सिर्फ कुल वाला पढ़ नहीं, बाकी सारा कुरान सड़ को ले जा।
میرے پنجاب میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں قل ہو اللہ، دعائے قنوت قل ہو اللہ، فجر قل ہو اللہ، ظہر قل ہو اللہ، عصر قل ہو اللہ، مغرب قل ہو اللہ، عشاء قل ہو، باقی قرآن تو لے جا مولا صاحب پتہ نہیں ہے کیوں۔ تو کم از کم او بھائی آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی، 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو۔ حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ نماز ہماری بنیاد ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ باقی سارے اعمال سیزن ہے، سیزن کے سیزن، رمضان کا سیزن آ رہا ہے۔ زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو، 2 کو دے دو، 10 کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے۔ دوسرا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے۔ مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں۔ میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو۔ کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا، صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دے، سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا۔ زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ حج مالداروں پر ہے۔ نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے، کیسے روزے رکھیں گے، چھٹی لے لو۔ روزے کی چھٹی نہ دو، خود چھٹی لے لو۔ اپنے ملازم کے کام، میرے نبی نے کہا اپنے کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے، اپنے روزے کو نبھا سکے۔ اپنے ملازم، اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں، اپنی جاب کے، اپنی شاپ کے نوکر، ان سے کام تھوڑا لو۔ اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا۔ تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا، جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن۔ ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے۔ ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے، رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے، جائے روزے جہاں سے آئے، جائے تراویح جہاں سے آسان تھا، روکڑ چاہیے روکڑ ہے۔ اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر، کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا، تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں، تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں سارا درد چلا جاتا ہے۔ ایویں چون نوٹاں دی مارے ساری ہم پیڑاں ہیں۔ یہ جتنے ہیں نا تاجر، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے، اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، روزے رکھیں گے۔ دیکھو رمضان، لفظ رمضان میں غور کرو، رمضان 12 مہینے، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان۔ رمضان اس کا قرآن میں ذکر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے، تو عرب کتوں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا، رمضان۔ کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کبھی سنا؟ جل جانا، رمض یرمض، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، مسلم شریف کی روایت۔ جلنا، جلنا، رمضان جلنا۔ یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو، بس کاغذ ڈالو، گردہ ڈالو، لوہا ڈالو، لکڑ ڈالو، کپڑا ڈالو، مٹی تو سوا بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھوک اور پیاس، اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی، اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی۔ اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے۔ آگ جل رہی، گناہ ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے۔ آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتا۔ چل میرا بندہ موج کر، پچھلے سب معاف، سب معاف۔
तो हमारे सारे पकौड़े वालों को शौक चढ़ा हुआ रमजान आए पकौड़े विकण के, समोसे वाले आंदे पे रमजान आवे समोसे विकण के, जुतियां वाले आंदे पे ईद आवे जुतियां विकण गया। वो किसी को ये शौक ही नहीं कि बख्शिश होगी, अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत में भूख लगेगी, अल्लाह के इश्क में प्यास लगेगी। वो भूख और प्यास की जो तड़प और कसक है, फिर हम हाथ उठा के अल्लाह से मांगेंगे, हम कहेंगे या अल्लाह, तो अर्श के दरवाजों तक मेरी पुकार जाएगी, सातों आसमान मेरी पुकार से गूंज उठेंगे। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह कहता है, मेरा नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रमजान में सारे आसमान के फरिश्तों से फरमाता है, रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। अर्श के फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, मेरी तस्बीह छोड़ दो, रमजान के रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो, आमीन कहो। अर्श फर्श में गूंज उठती हैं मेरी दुआएं, मेरी सदाएं, मेरे नौहे, मेरे गिरिए हिला देते हैं। अगर भूख प्यास में मजे आ रहे हो कि वाह या अल्लाह तूने कहा था ना, देखा मैं भूख से बैठा हूं। इसलिए इफ्तार के वक्त दुआ क्यों कबूल है? इफ्तार के वक्त खाना सामने है, पानी सामने है और आवाज कान लगे हुए हैं सायरन की आवाज पर, तो अल्लाह कहता है ये फरिश्ते, ये मेरे बंदे, खाना भी सामने है पानी भी सामने, ये क्यों नहीं खा रहे, ये क्यों नहीं पी रहे? बोलो या अल्लाह तेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, चलो तुम गवाह रहो, मैंने माफी, चल मेरा बंदा मांग, खाने से पहले मांग। वो वक्त मांगने का होता है, पकौड़े खाने का नहीं होता, समोसे धक्कण का नहीं होता। समोसे पकौड़े कचोरियां सेवन अप जामे शीरी रूह अफजा 500 चीजा तो अंदर पा लेंदे हो, सारे रोजे की तबाही फेर के रख देते। एक महीने के लिए ओवरऑलिंग है, ओवरऑलिंग ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग, थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ, ठंडे शरबत मत पियो, ठंडे शरबत मत पियो इफ्तारी के वक्त, बाद में पीना तो पी लो, इफ्तारी के वक्त अपने ऊपर जुल्म मत करो। सारे दिन का इंजन गर्म है, उस एकदम उसके ऊपर बर्फ फेंक दो, थोड़ी देर सब्र करके सादा पानी पी लो, नमाज पढ़ लो, पी लो, जामे शीरी पियो, सेवन पियो, जो मर्जी पियो, ठंडा पियो गर्म पियो, जो मर्जी पियो, लेकिन ऐन रोजे के वक्त बचो तली हुई चीजों से, करारी चीजों से, मसालेदार चीजों से, सकील चीजों से बचो। हल्का फुल्का रखो पेट को, हल्का फुल्का, ताकि रोजे का मकसद हासिल हो कि जिस्म पाक हो, खलासतों से गंदगियों से पाक हो, साफ हो। हाँ, और अपने दिल को भी साफ। रमजान में सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी। 4 नहीं बख्शे जाते, 4 आदमी नहीं बख्शे जाते, 4 किस्म के मर्द औरत, सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी 4। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा ले। किसी भाई में ये ऐब है, अभी सुन के तौबा कर लेना, शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, रमजान में बख्शिश नहीं। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, बख्शिश नहीं। माँ बाप के नाफरमान के लिए तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह हर गुनाह की सजा मौत के बाद देगा। माँ बाप के नाफरमान को यहीं से शुरू करेगा और आगे तक लेके जाएगा, यहाँ भी सजा देगा और आगे भी सजा देगा। सिर्फ एक गुनाह दुनिया में ऐसा है, कुफर शिर्क की सजा भी मौत के बाद, जिना शराब जुए की सजा सूद की मौत के बाद है। एक गुनाह माँ बाप की दिल आजारी, दिल दुखाना, अल्लाह यहां से ये सजा शुरू करता है और आखिर तक पे चलाता है इसको। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह को पता है। का कोई निशानी बताएं? कि जब माओ को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। माँ बाप का नाफरमान। तीसरा कौन है? रिश्तेदारों से लड़ने वाला, कभी भाई से लड़ा, कभी बहन से लड़ा, कभी खाला से, कभी चाचे से, कभी मामे से, कभी ताए से, कभी फूफे से, करीबी रिश्तों से लड़ने वाला और ताल्लुक तोड़ने वाला, इसकी बख्शिश नहीं। चौथा कौन है? कीना रखने वाला, कीना, शहन, शहन। एक होता है बुग़्ज़, एक होता है कीना, शहन, बुग़्ज़, शहन। बुग़्ज़ क्या है? बुग़्ज़ क्या है? कि मुझे अंसार भाई से नफरत है, ये बुग़्ज़। और कीना क्या है? कि मैं इनको नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, नफरत के साथ इनकी टांगें खींचना चाहता हूं, इसको कीना कहते हैं। तो ये 4 बुराइयां माफ नहीं हैं। हाँ, कोई तौबा करे तो सब माफ होगा, सब माफ होगा, सब माफ होगा। तो अल्लाह ने हमें रमजान का महीना दिया है, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे, फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाएगा, नफल फर्जों के बराबर हो जाएगा। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाएगी, हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाएगी। 20 रकात 40 सजदे 60,000 रोजाना। ये तुम्हारे क्लब पुठा जाना है कि ना है? मैंने हाली तक नहीं सुर लगी, तुम ना देखियो, चलो जड़ा भी ना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कलम मुझे नजर आया। ये यहाँ बाहर एक छोटा सा पर्चा लगा दें कि जो यहाँ आके तरावी पड़ेगा, हर सजदे पर उसको 150 रुपया दे, 150 छोड़ो 15 रुपए दिए जाएंगे।
ہر سجدے پہ 15 روپے دیا. ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں. یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا. کوئی مولانا نہیں کہے گا. اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ. کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ. میت میت منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤنا ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے. لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں. ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے. شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے. یہ سانس ہے، اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں. یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں. تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے. کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے. ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم ہے. ماں حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو. بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے. جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں. میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے. اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو. ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے. بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا. کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جومیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے. نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے. صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے. کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں. بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے. گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں. تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے؟ کا فلاں. وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں گوشت